بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جس چیز کو خدا رسول اہمیت دیں، بڑی اہمیت دینی چاہیے، انسان اپنے عمل برباد نہ کرے۔ یہ زکوٰۃ کا مطلب بہت ضروری ہے، اور اس سے مال پاک و صاف ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے سخت سزائیں قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ تو اس چیز کا بہت خیال کریں، اور زکوٰۃ نکالیں بلکہ تھوڑی زیادہ نکال دیا کریں، احتیاطت کے کمی بیشی شاید ہو گئی ہو تو اس چیز کو اہمیت دیں۔ قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ اس لیے جو نہیں نکالتے ان کے متعلق ان کو داغ دیے جائیں کہ ان کے کمروں میں، اور ان کے پتہ نہیں کہاں کہاں۔ بیمار ہوں، زیادہ نہیں بول سکتا ہوں، تو کئی بھائی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کوئی ایسا کرتے اندازے سے تھوڑا نکال دیا۔ ایسا کام نہ کرے، اس سے مال تمہارے لیے وبال بنے گا دنیا میں آخرت میں۔ اور سب سے یعنی جو مصیبت اور بد نصیبی ہے، خدا کی ناراضگی، نبی کی ناراضگی، کہ مال کو اتنا عزیز سمجھنا کہ خدا رسول کی قدر کھو دینا، اس کی قدر زیادہ کرنا۔ ایسے نہ کریں، وہ مال پھر رحمت بن جاتا ہے۔ تو رحمت خدا سے ڈھونڈے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بہت اہمیت رکھے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بڑی لوگوں میں عذاب خدا کا آیا ہوا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور زکوٰۃ یہ ہے رکن ہے اسلام کا، اور آقا جی نے اس کے بارے میں سخت حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس کے مفہوم ہے کہ سانپ بن کے ان پر یہ ناجائز مال جانتے ہیں، سانپوں کی طرح ان کو چمٹیں گے، ان کے گردنوں میں لپٹیں گے۔ قرآن میں آتا ہے فتقوا بہا جباہہم، خدا داغ دے گا آگ کے ان کے ماتھوں پر، تقوا بہا جباہم و جنوبہم، ان کے پہلوؤں پہ خدا آگ کے داغ دے گا، اور خدا کہے گا ھذا ما کنتم لانفسکم، اسی کو تم خزانہ بناتے اس کا مزہ چکھو۔ بتاؤ ایسی زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے، زکوٰۃ جہاں سے نہ نکلے اس مال میں عذاب خدا کا آتا رہتا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، اور بعض تمہارے بھائی ہیں ان کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے بھائی عذابوں سے مرے ہیں، ہسپتالوں میں مرے ہیں، مردوں سے مرے ہیں۔ خدا نے ان کی مال میں شفا نہیں دی، ان کی دوا میں شفا دی۔ کہاں سے شفا آئے گی، دوا آئے گی؟ مر گئے زکوٰۃوں کے عذاب ان کے گلے میں، ان کے باپوں کے گلے میں، ایسے مرتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرنا، یہ زکوٰۃ کا بڑا سختی ہے۔ ابو بکر کے بعد زکوٰۃ منع کی، ابو بکر نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا، ایک رکھی بھی زکوٰۃ انہوں نے روکی تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور ان کو حروب المرتدین، ان کو مرتدین کہا گیا، اور ان کے ساتھ جہاد کیا ابو بکر نے۔ لیکن خدا کا خوف کرو، یہ کشتیں عام کرو، یہ لوگ زکوٰۃ ہی نکلے، کیا وہ بچت ہوگی؟ بچت کہاں ہوگی؟ خدا کا عذاب ہوگا۔ بچت سے سود سے ہوگی، سود سے اللہ تعالیٰ عذاب اتارتا ہے، عجیب فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ صدقوں میں ثواب ہوتا ہے۔ آقا جی جو صدقہ تو نے کیا تو نے بچا لیا، وما تصدقت فابقیت، وہ تو نے باقی کیا، اور کہا موت کے وقت آقا جی کہتے ہیں اسے تو کہتا ہے یہ فلانے کا حصہ ہے، فلانے کا حصہ ہے۔ آقا جی کہ تو کہے نہ کہے، جنہوں نے مال تیرا ہضم کر وہ خود ہی لے کے چلے جائیں گے، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے آقا جی کہتے ہیں ایک لفظ اگر وہ صدقہ دے، پیچھے پہاڑ جتنا اس کے پیچھے خیرات کرے وہ برابر نہیں تھا۔ وہ تو دوسرے نے کیا، اپنے ہاتھ سے تو نہیں کیا نا۔ ایسے عذاب لوگوں پہ صدقے نہیں نکالتے جس سے مال بڑھتا ہے۔ رسول اللہ کہتے قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کا یربی الصدقات، خدا صدقے کو اگاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، تو ان کے صدقے ایسے ہی نکلتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے نکلتے ہیں؟ مرضوں میں نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں نکلتے ہیں، بری بیماریوں میں نکلتے ہیں، مقدموں میں نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ذلیل ہو کے ان کا مال بھی جاتا ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا، اور باقی لوگ پھر مقدمے زمینوں پہ کرتے ہیں، اس پہ کرتے ہیں، لڑ کے مرتے ہیں۔ تو خدا کا شکر کرو، خدا نے ہم کو تم کو ان عذابوں سے بچایا اور نبی کریم کے رستے میں لگا۔ خدا کرے آقا کی ہر بات آپ مانیں اور پھر ہم چلیں تاکہ ہم کو برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں۔ ہم طریقت میں ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو سن حق ادا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا پہنچائیں، پوچھا وہ کریں کہ وہ امانت ہوتی ہے ہمارے پاس۔ تو تربیت میں یہ بات بہت ضروری ہے
کہ جس چیز کی رسول پاک رغبت دلائیں اور اس میں اپنی امت کو کھینچیں اور ہم اس طرف نہ جائیں تو ہماری بڑی بدبختی ہے۔ آقا جی نے صدقوں کی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں، آپ کو پہلے بھی سنایا، اب بھی سنایا، اور زکوٰۃ والوں کے لیے قرآن میں وعید سخت آئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور اس کے عذاب کی صورت بھی بتائیے۔ تو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، جو بھائی دباؤ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں، یا دباؤ سے صدقہ نکالتے ہیں کبھی نہیں نکالتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھا نہیں کہ نبی کریم سے ان کو موافقت نہیں ہے۔ ان چیزوں میں برکتیں اور خیریں جاری ہوتی ہیں، اور جس کو یہ توفیق نہیں ہے تو اس کے لیے بہت مصیبت ہے۔ آقا جی نے کہا کہ دو آدمیوں سے حسد کرو، جس کو قرآن نصیب رات دن پڑھتا ہے، جس کو مال نصیب فصلی اللہ علیہ حلقت ہی، وہ مال کو ہلا کرتا ہے، دائیں بائیں خرچ کرتا ہے، جو آقا جی کی رغبت دلائی ہوئی ہے۔ یہ امانت ہے کہ تربیت ہم آپ لوگوں کو پہنچائیں۔ جو زکاتیں نہیں نکالتے ہیں یا نہیں نکالیے، کوشش کریں پرانی زکاتیں نئی زکاتیں ساری نکالیں۔ جو صدقے کم نکالتے ہیں، آقا جی نے قسم کا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے اوپر سے بلا نہیں چھلانگ مار سکتی۔ تو یہ چیزیں شوق سے محبت سے کریں کہ نبی کریم کو چاہا ہے اور ان سے برکت و رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر یہ تم چیزیں نصیب نہیں ہیں، سمجھو تمہارے نبی سے موافقت نہیں ہے، تو تمہاری محبت بھی رسول پاک سے نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارے ایمان میں بہت بڑا نقص ہے۔ اپنے ایمان کو اچھا کر کے مرو یا ایمان کو چھوڑ کے مرو یا اسی دنیا کے کتے بن کے مرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بہت سی بھائی اب ایسے ہو گئے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں لیکن دل میں خدا کی قدر کم ہے، پیسے کی قدر زیادہ ہے۔ تو جو ایک رویہ ہے تمہارا، یہ بہت برا رویہ ہے۔ اور ظاہر نہ کرنا، ظاہر اپنے کو خدا سے محبت والا دکھانا لوگوں کے سامنے۔ اور قرآن کی آیت آتی ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے ایمان کا دل جاتا ہے وہ اندر کیا چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ بے ایمانی اندر کی چھوڑ دیں، ورنہ یہ ذکر اذکار تم کو فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے دنیا پہ افسوس کیا، دنیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی، خدا اس کو 1000 سال جہنم کے اور قریب کر دے گا۔ اور جس نے آخرت کا افسوس کیا، آخرت نکل گئی اس کے ہاتھ سے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، خدا اس کو 1000 سال جنت کے قریب اور کر دے گا۔ یہ آقا کی کچھ باتیں ہیں، باقی آپ لوگ کی مرضی، عمل کریں نہ کریں، لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں خدا نبی کریم کی ہر چاہت پہ ہماری چاہت کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی موافقت ہو۔ اور نبی کریم کی بہت سی باتیں ہیں، تھوڑی اور بھی سنا دیتا ہوں، جس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا عذاب دیتا ہے اس کو دنیا کی محبت دیتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے۔ تو ایسے نہ کریں کہ دنیا کے عاشق ہو کے مریں، اس میں تمہارا دنیا آخر سے سارا نقصان ہے، تو اس سے بچیں۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے، تو اس سے بچیں، یہ چیزیں آپ کے میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نکالے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں کہا ہے الدنیا جیفا، دنیا ایک مردار جانور ہے، وطالبھا کلاب، جو اس کے پیچھے لگے رکھیں وہ کتا ہے۔ تو خدا نہ کرے آپ اس کے پیچھے زیادہ لگیں اور خدا رسول کی محبت کی چیزوں کو چھوڑ دیں اور دنیا کے کتے بن کے مریں۔ دوسری حدیث میں ایک اور میں بھی ہے تائس عبد الدینار تائس منتقص اذا شیخ فتم، اس قسم کی حدیثیں یہ تلاش کر لینا کہ جو بندہ بنا دینار کا، پیسے کا، دولت کا، وہ ہلاک ہوا، اس کو کانٹا لگے تو اس کا کانٹا خدا نہ نکالے، یہ اس کی وہ ہلاک ہو تو خدا تو اس کو ہلاک کرے۔ یہ ایسی اتاب کی حدیث ہیں۔ تو پھر دنیا کا عاشق ہونا چاہیے، دنیا کے اسے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے کہا اگر دنیا کی قدر اللہ کے مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا کافر کو پانی نصیب نہ کرتا۔ تو اس کے پیچھے اتنا سوچنا، اتنا کرنا چاہیے، یا اس چیز کو خدا سے کی محبت میں فنا کرنا چاہیے۔ ایسے ایک حدیث میں آیا جن کے پاس مال ہے وہ ٹوٹے اور خسارے نقصان میں رہیں گے، الا من قال بیدی ہاکذا، الا من کا ہاتھ کھل گیا کہ ہر جگہ خدا کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ تو خدا کرے نبی کی مرضی ہماری تمہاری مرضی ہو، ہم دنیا کے کتے بن کے نہ مرے، نہ اس کے غم میں مرے، اللہ بچائے گا۔ لیکن یہ ایک رحمت ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے، یہ پیغام تم کو نبی کریم کا پہنچاتا، میرا ذاتی پیغام نہیں ہے۔ تو یہی تم نے کمانا ہے، اگر تم نے کمانا ہے تو خدا کا عشق کماؤ، نبی کا عشق کماؤ، دنیا کا عشق نہ کمانا۔ آقا جی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے وقت کہتا ہے یہ فلانے کا حصہ ہے، فلانے کا حصہ ہے۔ آقا جی کہتے ہیں فلانے کا حصہ تو کہنا کہ وہ اپنے حصے خود ہی لے جائیں گے،
تو اس وقت ٹھیک ہے، موت کے وقت انسان حصے بانٹتا ہے، وہ تو خود ہی لے جائیں گے. تو اس چیز کا بھی آقا جی نے عبرت دلائی ہے کہ ایسی موت مت مرو. آقا جی نے اپنے ہاتھ سے انسان ایک مٹھ ایک لب خرچ کرے، پیچھے اب اپنے ہاتھ لوگ کوئی جبل احد جتنا خرچ کرے اس لب کے برابر نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے. پیچھے تو لوگوں نے خرچ کیا، خود تو اس نے خرچ نہیں کیا. تو ایسی حالت اچھی ہے. خدا رسول کی رغبت میں بخالت کرنا اور اس میں بخیل رہنا. آقا جی جب بخیل جنت سے دور، خدا سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب. آقا جی نے کہا سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور. یہ چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ بخالت کرتے خدا کے معاملے میں، صدقے کے معاملے میں اور زکوٰۃ فرضی کے معاملے میں. خدا ایسی بری موتوں سے بچو جو جہنم کے قریب آدمی ہو کے مرے. ان چیزوں میں جاؤ، سخاوت کر جو رسول اللہ نے پسند کی اور خدا نے پسند کی، اور جنت کے قریب ہو کے مرو. اللہ توفیق دے. آپ خدا کر یہ مرض ہم کو آپ کو نہ لگے جو نبی کریم نے کہا دنیا جیفا مردار جانور ہے، اس کے طلب میں جو ہو وہ کتا ہے. خدا ہم کو دنیا کے کتے نہ بنائے. سچا عاشق رسول، عاشق محمد، نبی کریم کا وفادار کتا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی جو مذمت کی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور مال اس کے لیے پسند کیا ہے جو خدا کا عاشق ہو، نبی کا عاشق ہو، صالح ہو. کا نعم المال الصالح رجل الصالح، بہت اچھا مال ہے صالح آدمی کا. وہ صالح کون سا؟ تمہاری طرح چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. وہ لوگ میمن کی ذات ہو، چنوٹ کی ذات ہو، شیخ کی ذات ہو، کیا بن رہے ہو؟ ایسے صالح نہیں چاہیے آقا جی کو، چنوٹ کی اور میمن کی ذات والے. حضرت عثمان جیسی مثال ڈھونڈو کہ وہ خود زیتون سے تیل تیروات کو کھاتے تھے اور غریبوں کو عمراء کا کھانا، یہ صالح تھے، عمراء کا کھانا کھلاتے تھے، اللہ کے نام پہ قربان رہتے تھے. ایک دفعہ مدینے میں بھی ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا اور اناج بہت مہنگا ہو گیا. جب اناج بہت مہنگا ہو گیا تو آپ پتہ ہے جو لالچی لوگ ہیں یا یہ ذخیرہ کرتے ہیں، ان کو بہت اچھی لگتی یہ باتیں، لوگ مصیبت میں آئیں اور لوگ فائدہ اٹھائیں. تو آپ کے 200-300 اونٹ آئے، آپ لے گئے بازار میں، اناج کی کمی تھی، اتنی بڑی رقم آپ کو دے رہے تھے، آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے. کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دیتے، کافی زیادہ. آپ نے کیا، غریب اس وقت مصیبت میں ہیں اور فقر فاقے میں ہیں، یہ جتنے 100 اونٹ ہیں یہ سب غریبوں میں تقسیم کرو، اس سے زیادہ مجھے کیا میں جو اللہ میں پر راضی ہوگا اس کی رحمت کی وسعت ہوگی. یہ صالح تھے. یہ تم لوگ ایسا کر سکتے ہو؟ اس کا عشر عشیر بھی کرو تو خدا کا وہ بھی تم میں نہیں ہے، عشر عشیر. اور آقا جی ان کو نوازتے تھے. ایک آدمی کو بھیجا حضرت عثمان کے پاس کہ جاؤ ان سے تمہارا قرضہ. آقا قرضہ نہیں اتار سکتے تھے. آقا ان کو خوش کرنا عثمان کو کہ تم سخی ہو، خدا کی محبت میں صالح ہو، قرض کو بولو تمہارا قرضہ اتارے، رسول اللہ نے بھیجا. تو آدمی آیا تو دیکھا عثمان گھر میں رضی اللہ بات کر رہے، بیوی کہ تم تیل زیادہ جلاتی ہو، کم کرو، اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا میں تو قرضہ اپنا لینا ہے، تو تیل پہ جھگڑا ہو رہا تو میرا قرضہ کہاں ادا کریں گے. تو تھوڑا بیٹھ کے جانے لگا. آپ نے اس کو بٹھا بھائی کیوں کچھ بتاؤ. اس نے کہا ملاقات زیارت ہو گئی، بس چلتے ہیں. تو آپ نے جبر کیا. تو اس نے کہا میں مقروض آدمی، میں آقا جی کے پاس گیا. آقا جی نے کہا جاؤ عثمان کے پاس بولو کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے اور آپ میرا قرضہ ادا کر دیں. تو یہ نبی کا مجھے بھیجا، لیکن آپ تیل پہ گھر میں جگہ رہے تو قرضہ کہاں سے ادا ہوگا. کہا وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، خدا رسول کا معاملہ محبت کا علیحدہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہے. پھر وہ آقا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آدمی کو لے گئے اندر جو مال کے یعنی بھرے ہوئے کمرے تھے. تو ان کو یہ نہیں کہا کہ جتنا قرضہ ہے اتنا اٹھا لو، یہ نہیں کہا جتنا اٹھا سکو اٹھا کے لے جاؤ. دیکھا یہ سارے تم ایسا کرتے ہو چمڑی دمڑی والے. خدا کا خوف کرو، کچھ ان چیزوں کو یاد کرو. اگر خدا سے رابطہ محبت کا رابطہ رکھنا ہے تو حضرت عثمان نے دیکھو کیسا معاملہ کیا. لوگوں کو غریبوں کو امینوں کا کھانا کھلانا، ایسا دسترخوان بچھانا، اور خود رات کو صدقے سے روٹی کھانا تاکہ قرآن پڑھتا رہوں ساری رات اور اللہ کو یاد کرتا رہوں. ان مثال اگر تم ایسے ہو جاتے تم کو کروڑوں بھی خدا دے شاید، لیکن تم کو کروڑوں دے تو تم لوگ عذاب میں آ جاؤ گے، کیونکہ تم لوگ دنیا کے عاشق ہو. تم کو ایک وقت کی روٹی ملے ایک وقت کی نہ ملے ایسے ٹھیک رہے گا، کیونکہ تم لوگ ایسے لوگ مرغی جب چرب ہو جاتی ہے اس کا انڈا چھوٹا ہو جاتا ہے،
تو تم لوگ چرب جو ہوگا نا، تم لوگوں کو خیر سے شیطان نے روک دیا. اسی میں ایسے حالات دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں. یہ مکانوں کو پسند نہیں کیا، اب معافیاں مانگتے رہتے ہیں، مجبوری ہے یا نہیں بھی ہے، غلطی ہے. آپ گزرے تھے، شخص کا مکان تھا، آپ نے کس نے بنایا؟ آپ کو منع تو نہیں کہ اچھا نہیں لگا، تو ایک دم طبقہ گرا دیا. پھر آپ نے حدیث میں کہا کہ جو لوگ مکان طبقے پہ طبقے بناتے ہیں، تو سرکار دو عالم نے کہا، فرشتے کہتے ہیں الی این یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن اوپر کہاں جا رہا ہے؟ تو تم لوگ زینت مکان کی چیزیں ساری کرنی چاہیے، اگر جائز طریقے سے بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے. اس لیے جس چیز کو پسند نہیں کیا تو محبت کے تقاضے ہم کو حرام ہی سمجھنا چاہیے. ایک صحابی تھا، رو رہا تھا، دوسرا جب اس کے پاس گیا کہا کیا بات ہے رو رہا؟ کہا ما عملت علی وصیت رسول اللہ، نبی کریم نے جو نصیحت کی تھی اس پر میں پورا نہیں اترا. کہا کیوں؟ کہا دنیا سے لگاؤ نہ رکھنا، میں نے دنیا سے لگاؤ میرا ہو گیا. بس تمہارے گھر میں کچھ ہے تو نہیں ہے؟ تو دو تین چیزوں کے تشت پڑا ہے، مشق پڑی ہے، اور یہ دنیا نہیں تھا. اور کیا بتاؤ، اتنا خوف تھا اور محبت کی خدا کی اتنی قدر تھی. ایسے سارے بنو گے یا بن جاؤ گے؟ عورتیں بھی ایسی اچھی تھیں زمانے میں، تمہاری عورتیں بھی پتہ نہیں کس جنس کی ہیں، خدا جانے کہ اللہ پناہ دے. تم جیسے الخبیثات للخبیثین، خبیث کے لیے خبیثہ ہوتی ہے، الطیبات للطیبین، اچھوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو وہ عورت بڑی اچھی تھی. جو صحابی گھر میں آیا تو کچھ مغموم تھا، جیسے غم میں انسان ہوتا ہے. تو اس عورت نے دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے، آج چہرہ اترا ہوا مغموم ہو. تو اگر تمہیں دنیا کی فکر ہے تو دنیا ہم کو نہیں چاہیے، گزارا ہو جائے گا، اس کو تو چھوڑنا ہی ہے. اگر آخرت کی فکر سے تمہیں غم ہے، خدا تمہارا غم زیادہ کرے. تو ایسے صالح یا صالحین تم بن سکتے ہو. کچھ نہ کچھ تو ہم کو شرم آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو اس سے نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے صالح بن جاؤ، کروڑوں بھی تم کو ملے کم. اس لیے تمہاری اس کی رسول میں خرچ ہوتا ہے، مسجدوں میں خرچ ہوتا ہے. حضرت عثمان کی طرح اگر مہنگائی ہوتی ہے تو آپ سخاوت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں فاسق حبیب اللہ. کیا کوئی فاسق ہو لیکن سخاوت ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. خدا جانے تمہارے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. باقی میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور نبی کریم کی رغبت کی باتیں اور اس خدا کی چاہت کی باتیں تم کو سنا دیتا ہوں. یا خدا کو چاہو یا دنیا کو چاہو، تمہاری مرضی. خدا حافظ. السلام علیکم.